الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج ہم سورۃ القیامہ شروع کریں گے، اور یہ سورہ جو ہے ایز دا نیم سجیسٹ یوم القیامہ کے بارے میں ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یوم القیامہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو میجورٹیز کی جو ہے نا ہم کور کر لیں اس آج کے سیشن کے اندر۔ تو اس کے اندر کچھ ٹاپکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کور کیے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور اینڈ ایبلٹی ٹو ریزوریکٹ، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان کو دوبارہ واپس زندہ کر لے، ریزوریکشن۔ پھر اس میں جو ڈسبلیورز ہیں دے ور بلٹلنگ دس فیکٹ آف ریزوریکشن اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ، ان کو ایڈریس کیا گیا، یعنی اس کو وہ ہلکا لے رہے تھے اس کانسیپٹ کو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی قرآن کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پریزرو کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آخر میں پھر انسانیت کو ایک آپ سمجھیں وارننگ ہے کہ وہ اس دنیا کو ترجیح نہ دیں ایٹ دی ایکسپینس آف دا ہیئر آفٹر۔ تو یہ آپ سمجھیں جنرلی جو ہیں اس سورہ کے تھیمز ہیں۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان کے ساتھ ساتھ یوم القیامہ کے اوپر ایمان بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف بینگ اے مسلم کہ ہم لوگ اس ریالٹی کے اوپر ایمان لے کے آئیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور یہ جو آخرت کا دن ہے، یوم القیامہ، ڈے آف ججمنٹ جو ہے، جزا اور سزا کا جو دن ہے، اس کی امپورٹنس بہت سینٹرل ہے قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر، اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر یہ ایک ایسا ایمان کا جز ہے جس کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ڈیلی لائف کے اندر، اپنی کوگنیشن، اپنی سوچ کے اندر، اور اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، آخرت جو ہے اس دنیا کو کمپلیٹ کرتی ہے بہت ایسپیکٹ سے۔ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کا نظام انسانوں کے علاوہ بڑے ایکویلیبریم کے اندر چلتا ہے۔ یہ دنیا بڑے ایک پرفیکٹ نظام کے اندر چل رہی ہے، جو آسمان میں ستاروں کا جو نظام ہے، آربٹس جو ہیں سن اینڈ مون اینڈ سٹارز کے، بڑے ایک پرفیکٹ نظام میں چل رہے ہیں۔ جو ایکو سسٹم ہے بڑا زبردست چل رہا ہے۔ فوڈ چین جو ہے، جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انسٹنکٹ کے اوپر پروگرام کر لیا، وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ صرف انسان ہے جس کے پاس اختیار ہے، اور وہ کبھی صحیح کام کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے انصاف قائم کرتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ انصاف کے معاملے میں نا یہ دنیا جو ہے یہ کم تر ہے۔ اٹ از انکمپلیٹ دس ورلڈ بیکاز جسٹس از ناٹ اسٹیبلشڈ ان دس ورلڈ۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھار جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر جو ہے جبر کرتا ہے، طاقتور جو ہے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو کمزور آگے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت جگہوں پہ ایسے ہے۔ تو جو انصاف ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کیوں نہیں یہاں خیال رکھا اس دنیا کے اندر کہ وہ بھی ایک اچھے نظام کے ساتھ ایک ایکویلیبریم میں چلے؟ اس لیے کیونکہ انصاف کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے اوپر ڈالی ہے، اپنے اوپر لی ہی نہیں ہے اس نے وہ ذمہ داری، وہ آپ کو اور میرے اوپر دی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم انصاف قائم کریں اس دنیا کے اوپر۔ انصاف کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے آخرت والے دن، جس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا انصاف قائم کرے گا۔
آج آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم انصاف قائم کریں. تو بہت زیادہ لوگ جو ایک لحاظ سے کمپلین کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سفرنگ بہت ہے, انصاف نہیں ہے, تو یہ جزا اور سزا کا دن رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے کیونکہ وہ اس چیز کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس دنیا کے اندر جو نقص ہے, اس دنیا کے اندر جو کمی ہے, اس دنیا کے اندر جو انکمپلیٹنس ہے, اس کو یوم القیامہ جو ہے کمپلیٹ کرتا ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کے لیے بڑا یہ لازمی ایک جز ہے, لازمی حصہ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں آخرت والے دن کے اوپر, یوم القیامہ کے اوپر. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ان چارج, ہی از دا ماسٹر, اور اس نے ہمیں چارج دیا ہے. جب بھی آپ دنیا کا معاملہ دیکھ لیں, اگر آپ کا کوئی باس ہے, آپ کے والدین ہیں, اگر آپ کو کوئی کام دیتے ہیں وہ, اگر کوئی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایکس وائی زی کرنا ہے, تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سے وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے وہ کیا بھی کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے, اس کے پاس سب پاور اینڈ اتھارٹی ہے. اس نے کچھ اتھارٹی جو ہے وہ انسانوں کو, آپ کو اور مجھے ڈیلیگیٹ کر دی ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تو ایک دن آئے گا ایسا جس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہمیں کہ کیا تم نے وہ ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ یوم القیامہ والا دن ہے, جس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں تحفے دیے ہیں, جو تمہیں میں نے زندگی دی ہے, جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے, جو تمہیں میں نے ابیلٹیز دی, جو تمہیں میں نے رسپانسبلٹیز دی, کیا تم نے ان کو پورا کیا کہ نہیں کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا ایک نظام رکھا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ ہے. تو ٹیسٹ کا رزلٹ بھی تو آئے گا نا کسی دن, اور وہ رزلٹ جو ہے وہ یوم القیامہ والے دن ہے. اور یقین کریں, اللہ وانٹس us ٹو سکسیڈ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں یہ ٹیسٹ پاس کریں. اللہ وانٹس us ٹو سکسیڈ. سوال یہ ہے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ نہیں. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ اللہ وانٹس us ٹو سکسیڈ؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا, اس کو ایک کانشنسنس دی, اس کو ایک عقل دی, انٹلیکٹ دیا اس کو. اس عقل کے ذریعے وہ دیکھ سکتا ہے کیا چیز بری ہے, کیا چیز غلط ہے. ایک مورل کمپس دیا اس کو, ایک آبجیکٹو سینس آف مورالٹی دی ہے انسان کو. ہر انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, قتل کرنا غلط ہے. یہ کسی کو سکھایا نہیں جاتا, یہ اندر پہلے ہی وضع کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. ایک آبجیکٹو سینس آف مورالٹی آپ کے اور میرے اندر. کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا؟ تاکہ آپ کے میرے لیے آسان ہو جائے حق اور باطل کو پہچاننا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, سب انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے اندر ایک ایسا جز ہے, ایسا کمپس ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. Our brains are hardwired into believing in God. یہ کوئی عجیب سی چیز نہیں لگتی انسان کو, belief in God. Throughout time, throughout history, ہر civilization میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نہ کوئی تصور ضرور رہا ہے انسان کا خدا کے بارے میں, چاہے وہ غلط تصور ہو, لیکن رہا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر فطرت کے اوپر ہمیں پیدا کیا ہے, تو اس فطرت کے تحت ہمارے اندر ایبلٹی ہے خدا کو پہچاننے کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں ٹیسٹ دیا ہے وہ بالکل ٹیلر میڈ ہے آپ کے اور میرے سائز کے مطابق. جیسے آپ کپڑے سلواتے ہیں اپنے لیے, کسٹم میڈ, آپ کا اور میرا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بھی کسٹم میڈ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے جو ہے نا ہم بوجھ نہیں ڈالتے اس کے اوپر. We do not test a person more than he can bear. تو جو بھی آپ کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے, مجھے ٹیسٹ دیا جاتا ہے, we can bear it, we can handle it. اور ہر کسی کے ساتھ مختلف ہے. پھر اللہ تعالیٰ جج بھی سبجیکٹیولی کرتا ہے. کچھ آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا, یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. ایک آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہے, لیکن ہر کسی کے سرکمسٹانسز فرق ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے کیا سرکمسٹانسز ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہمیں جج کرے گا. تو ایک تو جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ بھی کسٹم میڈ ہے, اس کے اوپر جو ججمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے اور میرے حالات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ جج کرے گا. پھر آپ اور میں اگر غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک میکینزم بنایا جس کے تھرو ہم اپنی غلطی کو بالکل زیرو کر سکتے ہیں, مٹا سکتے ہیں, بلکہ غلطی کو چینج کر سکتے ہیں گڈ ڈیڈ کے اندر, توبہ سے, استغفار سے. یعنی اللہ وانٹس us ٹو سکسیڈ ان دس ٹیسٹ. کہ غلطی کو مٹایا جا سکتا ہے, بڑی سے بڑی غلطی جو ہے نا انسان زیرو کر سکتا ہے وہ صرف توبہ اور استغفار سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم غلط کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا اس کے عوض ایک گناہ دیں گے, لیکن اگر نیکی کرو گے, if we do good
تو اللہ ملٹیپلائز اٹ فرام 10 اپ ٹو انٹل 700. 10 سے 700 گنا جو ہے اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتا ہے ہماری نیکیوں کو. جو برائی ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 1 ہے, جو نیکی ہے وہ 10 اپ ٹو 700 ہے, ڈپینڈنگ ہمارا کتنا اخلاص ہے. تو اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں سکسیڈ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز دی قرآن کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر کہ پاتھ ٹو سکسیس ہے کیا. تم اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا اس دنیا میں اور اگلی میں تو کیا کرنا ہے, ڈیٹیل بتا دیا. 600 صفحے کی کتاب آپ کے پاس ہے, اس کے بعد احادیث کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں. یہ تفصیل دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے. پھر ایک بندہ بھی بھیج دیا جو جس نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا, ایک ایگزامپل بن کے دکھایا کہ یہ زندگی اٹ کین بی لیوڈ, یہ امپاسبل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ نے بھی, وہ ایک جماعت جس نے اس کے اوپر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مثال ہمارے لیے انشرائن کر دی کہ ہم لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو تو نے جس چیز کا ڈیمانڈ کی ہے تو امپاسبل ہے, ایسے نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں کامیاب ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم القیامہ کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس دن کا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہوگا. کیوں بتایا؟ تاکہ آپ اور میں تیاری کر لیں. اور قرآن میں اس کی نا بڑی ڈیٹیل ہے, بہت ڈیٹیل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسکرپچرز. یعنی اگر آپ توراہ اور بائبل کو دیکھیں گے اس سے زیادہ ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے. اور کچھ لوگوں کے ہاں نا یہ ان پلیزنٹ ڈیٹیلز ہیں, یا شاید ہم کہہ سکتے ہیں ان پلیزنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ یہ خوفناک ہے یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے انکار کیا, ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے زندگیاں بری زندگیاں گزاری, گناہ والی زندگی گزاری. سورۃ النبا کے اندر آتا ہے کہ ان کو کیا پلایا جائے گا, کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے, بہتی ہوئی پیپ پئیں گے, وونڈ ڈسچارج جو ہے. یعنی یہ گرافک ڈیٹیلز ہیں, ان سے انسان ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ بائبل کے اندر اور توراہ کے اندر فار ایگزامپل یہ آپ کو ڈیٹیلز نہیں نظر آئیں گی, حالانکہ ان کے پاس بھی وہی انبیاء آئے, آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام تک, اور ان انبیاء نے بھی یہی باتیں بتائی ان کو اور اسی دن کے بارے میں ڈرایا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کی ڈیٹیلز جو ہے اپنی کتابوں سے حذف کر دی. کیوں؟ کیونکہ یہ بھاری ہیں باتیں, یہ انسان ہم پڑھیں گے تو یہ ہلا دینے والی ہیں چیزیں. ان لوگوں نے اپنی کتاب سے اس چیز کو نکال دیا. آپ کو ڈیٹیلز نہیں ملیں گی اباؤٹ دا ہیل فائر ان دا بائبل, لیکن یہ ڈیٹیلز موجود تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بلیف ان کے ہاں بھی ہے اور یہ کنسسٹنٹلی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. جو عقیدہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا, یہ بلیفز کنسسٹنٹ ہیں, یہ اسلام کی بلیفز ہیں. یہ ریزریکشن کی جو بلیف ہے اور جنت اور جہنم کی جو بلیف ہے, عقیدہ جو ہے اس چیز کا, یہ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو اس چیز سے آگاہ کیا. لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو ہٹا دیا. کیوں؟ ان پلیزنٹ ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں. ثم قست قلوبکم, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا ان کے بارے میں, بنی اسرائیل کے بارے میں, کہ تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے. کیوں سخت ہوئے؟ کہ جو چیز پسند تھی ان کو اپنے دین کے اندر اس کو تو انہوں نے لے لیا, جو چیز نہیں پسند ہوتی تھی اس کو حذف کر دیتے تھے, اس کو ہٹا دیتے تھے, اس کو مٹا دیتے تھے. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں اباؤٹ یوم القیامہ انہوں نے اپنی اسکرپچر سے نکال دی. باقاعدہ کچھ گروہ ہیں جوڈائزم کے اندر فار ایگزامپل جو ہیل فائر میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بس مٹی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی. کرسچنز نے اس کو بہت ہی زیادہ لائٹ لے لیا, یہاں تک کہ اس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل سخت ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو ان کا انکار کیا اور ان کو ریموو کر دیا اور ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. کیونکہ اس کے بارے میں سوچنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. ان ریالٹیز کے اوپر اگر آپ اور میں پونڈر کریں گے نا تو ہمارا جو ہے نا ہمارا دل ہلے گا, دل نرم ہوگا باقاعدہ.
جب ہم موت کے بارے میں سوچیں گے، جب ہم قبر کے بارے میں سوچیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں سوچیں گے، اور آپ کو اور مجھے پتہ یہ ریالٹی ہے، جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو یقین کریں دل جو ہے نرم ہوگا. اس لیے اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں سوچنا جو ہے اس میں خیر ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، اس کا نقصان ہے. نقصان یہ دل سخت ہوگا. یہ ریالٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ کو ریالٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچیں اور تاکہ تیار کر سکیں آپ اور میں اپنے آپ کو. اگر ہمیں پہلے بتا دیا جائے سائنٹیفک سورسز کے تھرو، خیر ابھی تک اس طرف اس لیول پہ تو سائنس پہنچی نہیں، لیکن آپ کو 5-6 سال پہلے بتا دیا جائے کہ ایک سونامی آنے والا ہے یا ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اور آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے کہ وہ سورس جو ہے وہ ایبسولوٹلی ٹرو ہے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا نا کہ وہ تیاری نہ کرے. اور جب اس کے ساتھ وہ برائی ہو تو پھر لوگ بھی اس کو بلیم کریں گے، یا تجھے پتا تو تھا، بتایا تو تھا تجھے. تو اس دن بھی جن لوگوں کے ساتھ برا ہوگا وہ کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تو واضح بتا دیا، بار بار بتایا. اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ اور میں اس کو برا جانیں اپنے دل کے اندر، اس لیے بتایا تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، اس لیے بتایا تاکہ ہم اس کے بارے میں تفکر اور تدبر کریں اور سوچیں اس ریالٹی کے بارے میں، جو ریالٹی آپ اور میرے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہونی ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں، حالانکہ میں فیوچر کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کون آگے زندگی میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آپ اور میں سب جو ہے نا مٹی میں ملیں گے ضرور، اور آپ اور میں سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ضرور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس سورہ کے اندر اس ریالٹی کے اوپر. تو ان لوگوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے. اب یہ اپنے پروگرامز میں، اپنے کارٹونز میں، اپنی موویز میں اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، باقاعدہ ہیل فائر کا مذاق اڑتا ہے، شیطان کا مذاق اڑتا ہے، خدا کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں ہیل کے بارے میں، ہیلز اینجلز اور ہائی وے ٹو ہیل اور اس طرح کے فریزز. یعنی ان کے ہاں یہ کوئی چھوٹی چیز ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں جہنم بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. وہ مذاق نہیں کرتے جہنم کے بارے میں، وہ شرٹیں نہیں اس قسم کی پہنتے. بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ. اچھی بات ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ ہمارے قرآن نے اس چیز کو پریزرو کیا ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہمیں کبھی بھی لائٹ ہارٹڈ نہیں ہونا چاہیے اس ریالٹی کے بارے میں، جیسے کہ پریویس نیشنز نے یہ کام کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں پہلی آیت میں لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یوم القیامہ کی. اور یہ جو لا آیا نا پہلے، لا اقسم بیوم القیامہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ I do not swear by the day of resurrection. یہ لا اس سینس میں نہیں ہے، یہ ہے لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی کہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جو بھی مشرکین مکہ، جن لوگوں کے اندر اس دن کے بارے میں اور اس بعث کے بارے میں، اس ریزریکشن کے بارے میں شک اور شبہ ہے، تو اس کا انکار ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ یہ چیز ہو کے رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ مکی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقسام بہت زیادہ ہیں، اوتھس اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں بہت. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم بھی اپنی لینگویج کے اندر ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ جو آڈینس ہماری سن رہی ہے اس کو ہم بتائیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم اس میں بلیو کرو، کیونکہ شاید یہ ایسی بات ہے جس میں تم یقین نہ کرو. اس لیے ایک اوتھ لیا جاتا ہے. اوتھ لینا جو ہے نا اینگر بھی شو کرتا ہے، غصہ شو کرتا ہے، یہ کہ یہ مان نہیں رہے، آپ قسم کھاتے ہو کہ یہ مانیں، اس میں غصے کا پہلو ہے. اور کہ یہ جو بات میں آگے کرنے لگا ہوں جس کے اوپر میں قسم کھا رہا ہوں یہ اہم بات ہے، اس کو غور سے سنو، اس کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں رب العالمین جب قسم کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنا ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر. کتنی بڑی ذات ہے جو قسم کھا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اپنی مخلوق کو گواہ بنا کے. یوم القیامہ جو ہے از اے کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نفس اللوامہ جو آگے آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے. سو اللہ سویئرز بائی سم آف ہز کریشن.
اللہ swears by time مثال کے طور پہ، والعصر والفجر والضحى والقلم. اور ابن القیم کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا کسی چیز کی، تو ایک تو وہ چیز جو ہے جس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. اٹ از سم تھنگ آف امپورٹنس، اٹ از سم تھنگ پاورفل اینڈ اٹ از سم تھنگ آ انسپائرنگ. کوئی بڑی چیز ہے یہ، اس کے بارے میں غور و فکر کرو. اور اکثر آپ دیکھیں گے جو سورہ سے ان کے شروع میں قسم کھائی جا رہی ہے، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، جس چیز کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا بڑا ایک کوریلیشن ہوتا ہے سورہ کی تھیم اور سبجیکٹ میٹر سے. یہاں پہ یوم القیامہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ایک سائیڈ نوٹ کہ مسلمان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کسی چیز کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے اپنے اوتھس کا اور اپنے وعدوں کا. ہم اللہ کی قسم ہی کھاتے ہیں، ہم مخلوق کی قسم نہیں کھاتے. جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے، لوگ اپنے والدین کی قسم کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے اس لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں؟ یوم القیامہ کو. اور یوم القیامہ جو ہے، اس کو یوم القیامہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن جو ہے نا کھڑا ہوا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن میں آیا نا کہ جس دن لوگ جو ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل علیہ السلام اور ملائکہ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے صف بہ صف. تو یہ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے یوم القیامہ، اس سے یہ نام آیا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ نفس اللوامہ کی. یہ نفس اللوامہ کیا ہے؟ یہ ملامت کرنے والی نفس ہے، یہ ملامت کرنے والی آواز ہے آپ کے اور میرے اندر. یہ ایک آواز ہے ہم سب کے اندر جو ہمیں بلیم کرتی ہے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں. جب کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک آواز آتی ہے نا، یار تو نے کیا کیا، یہ کیوں میں نے غلط کام کرے، ایک ندامت ہوتی ہے. یہ سورس اس کی یہ ہے نفس اللوامہ، جو ملامت کرتی ہے نفس غلط کام کرنے کے اوپر. یا اگر آپ نے کوئی اچھا خیر کا کام چھوڑ دیا، اس کے اوپر آتا ہوتا ہے یار میں نے کیوں نہیں کیا. یہ خیر میں بڑھنے کے اوپر یہ جو ہے انکریج کرتی ہے. اور شر کی طرف جب انسان جاتا ہے، when one goes towards evil، یہ جو آواز ہے انسان کے اندر اس کو ملائم کرتی ہے، اس کو ریبیوک کرتی ہے. یہ آواز ہے، سب کے اندر آواز ہے یہ، اور یہ اچھی چیز ہے. ہاں شاید یہ فیلنگ جو ہے آف گلٹ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر یہ آواز مر جاتی ہے ان کے لیے پھر امید نہیں رہتی کوئی. اگر آپ اور میں کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ کے اندر اور میرے اندر ایک ندامت ہوتی ہے، ایک آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ یار یہ کیا کیا ہے، یا اگر آپ اور میں ہمارے اندر ایک آواز ایسی ہے جو ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم اچھائی کریں، اچھے کام کریں، اور تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس آواز کو کبھی بند نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جب آواز آتی ہے ان کو ملامت کرتی ہے تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اس گلٹ کے اندر وہ اس آواز کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کی آواز مر جاتی ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے نا وہ میسر نہیں ہوتی. دے آر ناٹ گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وائی؟ بیکاز مینی اوکیزنس کیم، بہت زیادہ ان کے پاس مواقع ایسے آئے جہاں پہ ان کی اپنی اندر کی آواز نے بتایا ان کو کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن انہوں نے بار بار اس آواز کو جو ہے نا سپریس کیا بجائے اس کی بات ماننے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے بات کہ جو ہمیں خیر کی طرف اکساتی ہے اور شر سے ہمیں دور کرتی ہے آواز. نفس الامارہ بالسوء، ایک نفس ہے، ایک آواز ہے آپ کے اور میرے اندر جو ہمیں نا برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ آپ سمجھے اس آواز کی اینٹیتھیسس ہے، اس آواز کی دشمن ہے. یہ جو نفس اللوامہ جو ہے نا یہ ڈسکریج کرتی ہے ہمیں برائی کی طرف، لیکن نفس الامارہ بالسوء، نفس الامارہ بالسوء جو ہے یہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ والی آواز ہے جس کو شیطان جو ہے نا ایمپلیفائی کرتا ہے. یہ آپ کے اور میری نفس کی آواز ہے. شیطان صرف اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، شیطان اس کو بڑھاتا ہے. تو اس کی بات نہیں ماننی، اس کو سپریس کرنا ہے.
اس آواز کو سپریس کرنا ہے. اور پھر نفس المطمئنہ ہے, ایک کنٹینٹمنٹ والی سول, ایک کنٹینٹڈ سول, وہ ہے جس نے نفس الامارہ کی بات مانی ہے بہت, اور وہ ایک لیول آف کنٹینٹمنٹ کے اوپر ہے. کچھ علماء کے ہاں یہ والی جو ہے نا, جو کنٹینٹمنٹ والی سول ہے, یہ اس دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی. یہ جب اس دنیا سے آپ نکل جاؤ گے تب آپ جو بلیور ہے وہ جو ہے نا یہ والی اسٹیٹ میں نکلتا ہے اس دنیا سے. لیکن کچھ کے ہاں یہ جو ہے یہ اٹینیبل ہے اس دنیا کے اندر بھی. اور ان تینوں کے اندر اوور لیپس بھی ہیں. یہ تینوں چیزیں باوقت بھی ہو سکتی ہیں کہ کچھ لیول آف کنٹینٹمنٹ ہو, ایک جگہ آپ کے دل کے اندر آواز ہے جو آپ کو برائی کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے, جس کو آپ سپریس کر رہے ہیں. یہ ساری چیلنجز ہیں ہمارے اپنے اندر جس کو ہم فیس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر ان 2 آیات میں 2 چیزوں کو گواہ بنایا, 2 چیزوں کے ذریعے قسم کھائی, ایک یوم القیامہ اور ایک یہ نفس جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور برائی سے ہمیں ڈسکریج کرتی ہے. اور یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. جب آپ کا ایمان, آپ کا اور میرا ایمان یوم القیامہ پہ سٹرونگ ہوگا نا, اتنا زیادہ پاور ہوگی آپ کی نفس اللوامہ کی, اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ آواز رہے گی کہ غلط کام نہیں کرنا, صحیح کام کرنا ہے. یہ جو یوم القیامہ کا جو تصور ہے, یہ جزا اور سزا کا جو تصور ہے, دس کیپس اس ان چیک. اگر اس کو ختم کر دیں گے تو یہ جو آواز ہے آپ کے اور میرے اندر یہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس سے نقصان ہے. پھر اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس جمع نہیں کر سکیں گے. We won't be able to assemble his bones. جب وہ مٹی ہو جائیں گی بالکل. Does mankind think that they won't be resurrected? اس چیز کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے, ریزریکشن کے اوپر. ایون تو ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے مگر ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریزریکشن کے اوپر قسم کھا رہے ہیں کہ یہ یقیناً ہو کے رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, ہمارے بارے میں یہ زبان درازی کرتا ہے. He talks about us, ہمارے اوپر یہ مثالیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. He's forgot how he was created. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور آگے سے کہتا ہے کہ کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل مٹی ہو چکی ہیں. کون ہے جو ان چیزوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, کہ وہ ان کو زندہ کرے گا جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو کریٹ کیا. پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تھی نا یہ ہڈیاں, تم نے خود تو نہیں بنا لی. تو اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کن لوگوں کو, جن کے ذہن میں کچھ نہ کچھ شک ہے ریزریکشن کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی پاور اینڈ ایبلٹی کے بارے میں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ تمہارے فنگر ٹپس, فنگر نیلز, اظافر, تمہارے جو نیلز ہیں ان کو بھی واپس لے آئے. ہڈیاں تو دور کی بات ہے, ہڈی تو بڑی چیز ہے. تمہاری جو فنگر ٹپس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ واپس لے کے آ سکتا ہے, ان کی یونیکنیس کے اندر. ہر کسی کی یونیک فنگر ٹپ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی یونیک فنگر ٹپ واپس لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل اور آسان تو آپ کے لیے اور میرے لیے ہوتا ہے نا. یہ اسپیکٹرم تو آپ کے لیے میرے لیے, کوئی چیز مشکل ہے کوئی چیز آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیز برابر ہے. نتھنگ از ڈیفیکلٹ, نتھنگ از ایزی. ان کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہے ہی نہیں یہ چیز, ایک ہی چیز ہے بات. اٹس آل دا سیم فار ہم. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل مسئلہ انسان کا یہ ہے. اٹس ناٹ ایز اف کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے کسی انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر, اصل میں وہ گناہ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. لیفجر امامہ, فجرہ کہتے ہیں ایکسپلوڈ ہونے کو. فجر, نماز فجر کو فجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو سورج کی جو شعاعیں ہیں سورج کی, ریز آف سن لائٹ جو ہیں وہ ایکسپلوڈ کرتی ہیں اور وہ ڈارکنس کو ختم کرتی ہیں. انفجار کہتے ہیں ایکسپلوژن کو عربی میں, انفجار, اسی روٹ ورڈ سے فجر, فجرہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیفجر امامہ, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے جو ہے نا بس اس پہ ٹوٹ پڑے, اس پہ ایکسپلوڈ ہو جائے, جو بھی سامنے بس وہ کرے. یعنی ایک امپلسو سی زندگی گزارے, جس چیز کا دل کیا بس وہ کیا, فٹافٹ جو سامنے ہے, جو جس چیز کا جب دل کیا بس وہ کیا اس نے. یعنی اپنے آپ کو یہ روک کے نہیں رکھ سکتا.
بس جانوروں کی طرح پڑ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر، جو چیز سامنے آتی، جو چیز پسند ہوتی ہے بس اسی کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جانور ایسے ہوتے ہیں، جانور انسٹنکٹ کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ انٹلیکٹ کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. انسان کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس میں خیر ہے کہ شر ہے، میں یہ کام کروں گا اچھا ہوگا، میرے ساتھ برا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو انکار کرتے ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ زندگی ایسی گزارنا چاہتے ہیں جس میں کوئی ریسٹرکشنز نہ ہو، میں بس اپنی مرضی کروں. بہانے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں واپس زندہ نہیں کر سکتا. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کنفارم نہیں کرنا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اے ڈسپلنڈ لائف. جس گناہ کے اندر پڑے ہوئے اس کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں، اس میں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پھر یہ پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، یہ کب ہوگا یوم القیامہ. وہ اس لیے نہیں پوچھتا کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کو پتہ لگے، طنز کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس چیز کا، او یار یہ کب ہوگا یار، ایسی باتیں ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی گناہ والی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں آگے سے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا، اس دن ہوگا جس دن انسانوں کی جو آنکھیں ہیں نا وہ خوف سے طاری ہوں گی. خوف ہوگا آنکھوں کے اندر اس دن. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جو لائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے نا چاند، وہ اس سے چھن لی جائے گی. the moon will be darkened. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جو سورج ہے اور چاند ہے وہ آپس میں جو ہے نا مل جائیں گے، یعنی کولائڈ کر جائیں گے. وہ یہ اس دن ہوگا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایک چھوٹا سا گلمس دکھائے گا اس دن کا کہ اس دن کیا ہوگا، کیا سیلینٹ فیچرز ہیں اس دن کے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا بتایا ان کے بارے میں جو اس دنیا پہ ظلم کرتے ہیں نا، اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں ظالم جو لوگ ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ do not think that Allah is unaware or Allah is heedless of what the evil doers do. یہ ظالمون جو ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ نہ کبھی سمجھنا تم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھول گیا ان کو، یا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ نہیں رہا. کبھی کبھار انسان سوچتا ہے نا یار اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو پکڑتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھول گئے ان کو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم صرف ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں، ہم ڈیلے کر رہے ہیں اس دن کے لیے. فیہ یوم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں جس دن جو ہے نا ان کی جو آنکھیں they will stare in horror, in fear. ان کو پلک جھپکنا نصیب نہیں ہوگا، اتنا خوف طاری ہوگا. اس دن کے لیے ہم ان کو نا ڈیلے کر رہے ہیں، ان کے ظلم کو بڑھا رہے ہیں تاکہ اس دن تک یہ پہنچیں جس دن ان کے اوپر جو ہے نا ہم ان کی پکڑ جو ہے نا سخت ہوگی، سخت سے سخت ہوگی. وخسف القمر، اس دن جو ہے نا چاند جو ہے نا بالکل وہ اس کی جو ابیلٹی ہوگی ٹو ریفلیکٹ لائٹ وہ ختم کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کولائڈ کر جائے گا سورج کے ساتھ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زبردست نظام بنایا ایک ایکویلیبریم کا، اس دن یہ سارا ایکویلیبریم جو ہے نا تہس نہس کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا بالکل. پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، آسمان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح چاند اور سورج جو ہیں وہ آپس میں کولائڈ کر جائیں گے. تو اس دن یہ انسان جو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا جب، تو وہ کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا کہ یار اب کدھر بھاگیں، ویئر از دا پلیس آف اسکیپ، ایگزٹ کدھر ہے بھائی، اب کدھر جائیں. انسان یہ کہے گا کیونکہ اتنا خوف طاری ہوگا لوگوں کے اوپر، ان کو پتہ نہیں ہوگا اب کرنا کیا ہے، کدھر بھاگیں کدھر جائیں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ادھر، کوئی چیز یہاں پہ مستحکم ہی نہیں ہے. جب پہاڑ ہی اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں تو تم کس چیز کے پیچھے چھپو گے، کس چیز کو پکڑو گے، کس چیز سے بچو گے. دیر از نو اسکیپ. الی ربک یومئذ المستقر. اس دن جو ہے نا اب اپنے رب کی طرف ہی جاؤ گے. whether you like it or not, you are going to be driven to your Lord. اگر جانا نہیں چاہو گے تو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم تفکر تدبر کریں اس دن کے بارے میں. اس دن انسانوں کو بتا دیا جائے گا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ مین ول بی انفارمڈ دیٹ day بما قدم و اخر، کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی اور کس چیز کو پیچھے روک لیا.
what did he send forth, کون سے اعمال جو ہیں وہ آگے بھیجے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کی اور وہ پیچھے رہ گئیں. پرائرٹیز کی بات ہے. آپ نے کس چیز کو پرائرٹائز کیا اپنی زندگی میں اور کس چیز کو آپ نے جو ہے نا ہلکا لیا, اس چیز کے بارے میں نا آپ کو اور مجھے بتا دیا جائے گا. تو یہ پرائرٹائز کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس چیز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر, اور آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں. دیکھیں آپ اور میں نا لمیٹڈ ٹائم لے کے آئے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی ایسٹ جو ہے نا آپ کے اور میرے پاس وہ ہمارا ٹائم ہے. بی سیلفش ود یور ٹائم. اپنے ٹائم میں سیلفش ہوئیں, پرائرٹائز کریں ان چیزوں کو جو آپ کے لیے اس دنیا میں آخرت میں بہتر ہوں گی. نماز کو پرائرٹائز کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن پتہ لگ جائے گا ان کو کس چیز کو انہوں نے آگے بھیجا, کس چیز کو پیچھے پھینکا انہوں نے. کیا انہوں نے نمازیں آگے بھیجیں, کیا انہوں نے اچھے اعمال آگے بھیجے, یا اس میں انہوں نے کوتاہی کی. اس دن بتا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بتا دیا جائے گا, لیکن انسان کو خود پتہ ہے. انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. انسان جانتا ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. ایچ اینڈ ایوری ون آف اس نو ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں, سب کو پتہ اپنا. ہمیں اپنے آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. اس دن بھی آپ کو اور مجھے ہمیں بتائے جانے سے پہلے پتا ہوگا ہمارا کیا حساب کتاب ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ, تو انسان کو پتہ ہوتا ہے چاہے جتنے مرضی ایکسکیوز بنائے, ایون اف ہی پریزنٹس ہز ایکسکیوزز, جتنے مرضی ایکسکیوزز بنائے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کدھر کھڑا کدھر نہیں ہے. یہ ایکسکیوزز بنانا نا یہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں نے پرائرٹیز کی بات کی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا پرائرٹائز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے لیے جو ہے نا بہانے بناتے ہیں, اور وہ جو نفس اللوامہ ہے نا, وہ جو ہماری نفس ہے, ہماری جو اندر کی آواز ہے جو ہمیں انکریج کرتی ہے ٹورڈز گڈ اور ڈسکریج کرتی ہے ٹورڈز ایول, اسی کو ہم بہانے بناتے ہیں. اسی کو ہم اپنے آپ سے بات کر کے بتاتے ہیں نہیں یار یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, اور نہیں یار یہ دیکھی جائے گی, اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے, اور نہیں یار یہ بڑی دور کی باتیں ہیں, دیر کی باتیں ہیں, قیامت کس نے دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی. انسان اپنے آپ کے لیے نا بہانے بناتا ہے اور اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ زیادتی ہے انسان جو اپنے ساتھ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ شاید اتنی پلیزنٹ نہیں ہیں. قیامت کے بارے میں بات کرنا, موت کے بارے میں بات کرنا, قبر کے بارے میں بات کرنا, بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے وہ اس کو ذہن سے نکال دیتے ہیں, فٹافٹ نکال دیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چیز کو یاد کرو جو چیز حادم اللذات, یعنی وہ پلیجرز کو ڈسٹروائے کرنے والی, موت کو یاد کرو. اس سے کیا ہوگا, تم گراؤنڈ ہوگے, تمہارے اندر ہیومینٹی آئے گی, تمہارا دل نرم ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں اپنے لیے. نہیں یار اس کے بارے میں نہیں سوچنا, نہیں بات کی باتیں, نہیں یار ایسی باتیں نہیں کرو. یہ زیادتی کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ. کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ چیزیں؟ تاکہ ہم تیاری کر سکیں, تاکہ ہمارے اندر کوئی نہ کچھ ہمارے دل کے اندر خوف ہو اس دن کا. اور یہ خوف جو ہے موٹیویٹ کرے گا آپ کو اور مجھے, اور کرنا چاہیے اس چیز کو موٹیویٹ ہمیں. تو انسان جو ہے نا وہ یہ بہانے بنا کے نا اپنی اندر کی آواز کو دباتا ہے, اور وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اس سورہ کے اندر ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا شفٹ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ move not your tongue with it to hasten with recitation of the Quran. قرآن کے معاملے میں اپنی زبان کو زیادہ نہ ہلاؤ, ریلیکس کرو. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوپر وحی طاری ہوتی تھی, جب جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل ہوتا تھا. صحابہ بھی ڈسکرائب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے نا it was difficult upon him. اینڈ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو میں سن رہا ہوں, جو جبریل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں قرآن کے الفاظ,
یہ مجھے بھول نہ جائیں. تو جب وہ سن رہے ہوتے تھے تو اپنی زبان میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے وہ, اور وہ نا اینکشس اور نروس تھے اس چیز کے اوپر کہ میرے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ جیسے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس ڈر میں کہ مجھے یہ بھول نہ جائے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی کہ آپ یہ نہ کریں. ان علینا جمعہ و قرآن, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹ از اپون اس دیٹ وی کمپائل دس قرآن, پروٹیکٹ دس قرآن ان یور ہارٹ. ہم آپ کے دل کے اندر اس کو جمع کر دیں گے اور پھر ہم آپ کو یہ ابیلٹی دیں گے دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ریسائٹ اٹ. اس لیے عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک قسم کی تسلی میں آ گئے. اور جب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایبل ٹو ریپیٹ what جبریل علیہ السلام said verbatim, word for word وہ ریپیٹ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اور پھر ہمارے اوپر ہی ہے کہ ہم اس کا بیان کریں, اس کو بیان کریں, ہم تمہیں سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not only recite the Quran, he taught the Quran as well. اس کو پڑھایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی آیات کو کھول کے بتایا بھی, سکھایا بھی. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ دیا کہ ہم آپ کو ابیلٹی دیں گے یہ کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریلیکس کریں اس معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 ایئرز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو when he was 40, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو ہے نا منصب ملا, کا اسٹیشن ملا آپ کو. You became a prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور 63 ایئرز اولڈ جب آپ تھے تو آپ فوت ہوئے. تو 23 ایئرز آف پروفٹ ہو رہی ہے. اس 23 ایئرز میں وقتاً فوقتاً قرآن کی آیات اتر رہی ہیں. 23 سال میں مکہ میں کچھ آیات اتر رہی ہیں, اور کبھی کسی سورہ کا حصہ اتر رہا ہے, کبھی کسی سورہ کا حصہ اتر رہا ہے. جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو پیچھے کوئی مکی جو سورہ تھی ان کی آیات بھی اتر رہی ہیں, اور پھر مدینہ میں اور آیات ہیں. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیلٹی دی کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ والی آیت کہاں پلیس کرنی ہے, یہ والی کہاں پلیس کرنی ہے, یہ کس کے بعد آئے گی, یہ کس کے بعد آئے گی. اور پھر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان جو ہے نا قرآن کا ایک ریویژن کیا کرتے تھے, اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب میں ہمارے پاس آج قرآن ہے. جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کو پلیس کیا جاتا تھا ایک آرڈر کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان تھا اس میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کیا, اسی ترتیب کے اندر جو ترتیب ہمارے پاس آج مصحف میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کرنے کا, اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہ ہو قرآن کے معاملے میں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اندر ایک حرص ہے, ایک ڈرائیو ہے, انکریجمنٹ ہے. کس چیز کے لیے؟ خیر کے لیے, کہ یہ قرآن آ رہا ہے میں اس کو جلدی سے یاد کر لوں, میں سے غلطی نہ ہو جائے کوئی. یہ ایک اچھا پازیٹیو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز گڈ. لیکن ابھی ہم نے جو پیچھے آیت میں پڑھا لیفجر امامہ, کہ جو ڈس بلیور ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ حریص ہے کس چیز کے اوپر؟ گناہ کے اوپر, اس کے پیچھے لگا ہوا سارا وقت. اور جو مومن ہے اس کو سارا وقت فکر کس چیز کے لیے؟ خیر کی فکر کر رہا ہے. تو یہ 2 کانٹراسٹس ہیں. جو بلیور ہے he is worried about the good, how am I able to protect the good, how can I maintain the good. اور جو ڈس بلیور ہے, جو گناہ میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے, وہ اس کا یہی رویہ جو ہے گناہ کے ساتھ ہے. اور دونوں معاملات میں انسان کو جو ہے نا رش نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ امپلسو نہیں ہونا چاہیے معاملات کے اندر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خیر کے معاملے میں بھی ذرا ٹھہرو, ریلیکس کرو, ہمارے اوپر اعتماد کرو, ہم تمہارے لیے بندوبست کریں گے. اسی لیے انسان جب موٹیویٹ ہوتا ہے کسی خیر کی طرف تو ایک دم جا کے ڈیپ ڈائیو مار دیتے ہیں لوگ, اور ایک دم جا کے جو ہے نا وہ ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو پھر وہ مینٹین نہیں کر سکتے, برن آؤٹ ہو جاتا ہے ان کو. تو ریلیکس کرنا چاہیے, آرام سے چیزوں کو لے کے جانا چاہیے. انکریجمنٹ ہونی چاہیے, یقین کریں آپ کے دل کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن پلان کر کے آہستہ سے آگے لے کے جائیں, آہستہ بڑھیں خیر کے کاموں میں, نیکی کے اندر.
تاکہ آپ اس کے اندر کنسسٹنسی پیدا کر سکیں آپ اور میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال کون سے لگتے ہیں؟ وہ جو کنسسٹنٹ ہوں، بے شک تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ نہیں کہ انسان انکریج ہوا اور جی بس ایک دم اندر گیا اور 10 دن جو ہے 20 دن جو ہے 2 ہفتے 6 مہینے اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد جو ہے نا بالکل تھک گیا. وہ امپلسو نہیں ہونا، آپ نے آرام سے ٹھہر کے چلنا ہے. اور یہ انسان امپلسو کیوں ہوتا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ. امپلسو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے. تحبون العاجلہ، تم عجلت پسند ہو، جلد باز ہو، بس جو سامنے اب چاہتے ہو کہ جلدی جلدی بس یہ مل جائے. انسان کی ایک نیچر ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ ایڈریس چینج ہوا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. تحبون یعنی تم سب انسان. یہاں پہ واپس جو ہے ہم وہی انسان کے اوپر اب بات آ گئی ہے. بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبجیکٹ میٹر چینج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، لیکن اب واپس ہم انسان کے بارے میں بات کریں، خاص طور پہ اس انسان کے بارے میں جو شک اور شبہ میں ہے یا ڈس بلیو کرتا ہے ریزریکشن کو. بل تحبون العاجلہ، تم جلد باز ہو بہت انسان. اور یہ ہیومن نیچر ہے، اس کو آپ نے میں نے کنٹرول کرنا ہے. یہ سب انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں ریزلٹس جلدی ملیں بس. اور آج کی جو ماڈرن ڈے اکانومی ہے یا ماڈرن ڈے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، وہ انسان کی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے بہت زیادہ. ماڈرن ڈے فائنینشیل سسٹم بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے انسان کے. یہ لو لون لے لو یار، آج گھر لے لو، وہ دے دینا آرام سے انٹرسٹ کے اوپر. انسان کی جو ویکنس ہے کہ آج مل جائے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو بمبارڈ کیا جا رہا ہے چیزوں سے، اور بار بار انسان جو ہے نا اسی چیز کو بس فٹافٹ جو ہے نا اسی چیز کو اسی آپ سمجھے ایک قسم کے نا سائیکل کے اندر پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت فٹافٹ وہ چاہتا ہے چیزوں کو. اور جو ایک ٹھہراؤ ہے اور کنسسٹنسی ہے اور تدرج ہے، درجہ بدرجہ، اسٹیج بائی اسٹیج، آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھنا، اپنے کیریکٹر کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا، اپنے اندر کنسسٹنسی پیدا کرنا، وہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جبریل علیہ السلام کے ایک طرح سے نا اسٹوڈنٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا علم سیکھنے کا نا ایک انداز بتایا کہ ٹھہر کے آرام سے، جلد بازی نہیں کرنی. اسی لیے اگر آپ اور میں بھی کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ایک دم انکریج ہو جاتے ہیں اور بس شروع کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. تو فوکس اینڈ کنسسٹنسی، دو چیزیں. فوکس آپ کا رہے ایک چیز کے اوپر، اور کنسسٹنسی، آہستہ آہستہ بڑھیں نیکی کے اندر، آہستہ آہستہ بڑھیں اپنے ایمان کے اندر. اور یہ سفر جو ہے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. کنسسٹنٹلی آپ کو اور مجھے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑھتے جائیں. دیکھیں دنیا کے معاملے میں تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر 10 سال پہلے آپ موٹر سائیکل پہ تھے تو آپ چاہتے ہیں کہ آج میں گاڑی میں ہوں. اگر کسی کا 5 مرلے کا گھر تھا وہ سوچتا ہے 10 مرلے کا اور ایک کنال کا گھر میں کیسے بناؤں. اگر کل وہ 1.5 لاکھ روپیہ کما رہا تھا تو آج سوچ رہا میں 3 لاکھ کیسے کماؤں، پروموشن کیسے ہو میری. دنیا کے معاملے میں وی ڈونٹ سیٹل فار لیس. دنیا کے معاملے میں جو اسٹیگننسی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو دین کے معاملے میں کیوں ہم اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں؟ جتنا قرآن یاد کیا تھا بچپن میں، بس بڑھاپے میں بھی اتنا ہی قرآن آتا ہے. جتنی نمازیں یا نوافل بچپن میں پڑھے بس اتنا ہی، یعنی کوئی انکریز نہیں ہے. کیوں ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ پریفر کرتے ہیں دین کے اوپر، یا آخرت کو پریفر کم کرتے ہیں اور دنیا کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے. اور یہ آیات جو ہیں یہ انکریج کرتی ہیں آپ کو اور مجھے. میں خود پڑھتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. اور وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں ادھر. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عجلت پسند ہے، امیڈیٹ چیز چاہتے ہیں، لیکن آخرت کو چھوڑ جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. آخرت کو بھول جاتے ہیں اور جو سامنے ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار آگے کسی نے دیکھا ہے کیا، وہ دیکھی جائے گی. یہ ایٹیٹیوڈ خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے.
یہ ایٹیٹیوڈ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو شیطان جو ہے نا آپ کے اور میرے اندر انسٹل کرنا چاہتا ہے کہ یار ڈونٹ وری اباؤٹ ٹمورو، بس ٹھیک ہے چھوڑو کوئی بات نہیں. یہ بربادی ہے اس کے اندر، اس سوچ کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم جو ہو پریفر کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو، بلکہ آخرت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. What Allah has promised us in the hereafter is better. It's not only better, it's forever. Everlasting ہے، باقی رہنے والی ہے. یہاں پہ کیا چیز ہے اس دنیا میں جو باقی رہے گی؟ کیا چیز ہے؟ آپ کے اپنے بچے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. یہ مٹیریل چیزیں تو چھوڑیں، انسان آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اس دنیا کے اندر. سب کچھ فنا ہونے والا ہے اس میں، اور تم اس کو پسند کرتے ہو، اس کو پریفر کرتے ہو ایٹ دی ایکسپینس آف دا ہیئر آفٹر. تو یہ کوئی عقل کہتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں کہ ہم ہمارے اندر جو ایک نیچر ہے آف پریفرنگ دی امیڈیٹ، اس کو کنٹرول کریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں. یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں اسٹیگننٹ ہو جائے اور کہے یار ٹھیک ہے میں ترک کر دے بالکل دنیا. یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. دنیا میں رہو، دنیا کو طلب کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل، جا کے بڑھو اس کے اندر، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا. اس کو اپنا جو ہے نا گول اینڈ فوکس نہیں بنانا. فوکس تمہارا وہ ہے، یہ تو بس زیادہ راہ ہے، یہ تو تمہارا بس آپ سمجھیں ٹریولنگ کا سامان ہے. اس کو اچھی طرح لو، اس میں پورا پورا لو، لیکن اپنے گول کو نہیں بھولو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، وہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ عجلت کو پسند کرتے ہیں، یعنی امیڈیٹ کو پسند کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آخرت کو پریفر کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے جو چہرے ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے. their faces would be enlightened, fresh, smiling, pleasant. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اس دن. واپس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یوم القیامہ والے دن میں لے گئے ہیں، جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. دو قسم کے لوگ ہیں اس دن، دو قسم کے ہی لوگ ہیں، تیسرا نہیں ہے وہاں پہ. یا وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہیں، ہر چیز سے مایوس ہو گئے ہیں. وہ اپنے پیچھے دیکھتے ہیں، اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو حسرت ہی حسرت ہے، اور اپنے آگے دیکھتے ہیں تو خوف ہی خوف ہے. اہل جنت کے لیے فار دا پیپل آف پیراڈائز دس از دا بگیسٹ ریوارڈ that they'll be able to see their Lord with their own eyes. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، فل مون کو جیسے دیکھتے ہو. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے ایسے ٹوسٹڈ سے ہوں گے، ٹیڑھے ہوں گے بالکل. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، ان کا چہرہ جو ہے نا وہ اس قسم کا ہوگا کہ وہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے ساتھ نا بڑا کچھ برا ہونے لگا ہے. ایکسپیکٹنگ دیٹ دیر ول بی ڈن ٹو دین سم تھنگ بیک بریکنگ، کہ ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے لگا ہے. ایسا فیئر ہوگا ان کے چہرے کے اوپر ظاہر. مجھے یاد ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کوئی اویئرنیس کیمپین تھی کہ جب آپ سڑک کراس کرو نا تو آپ دونوں سائڈوں پہ دیکھ کے کراس کرو، یا جب وہ پیڈسٹرین ریڈ لائٹ ہے تو اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو توڑو نہیں. باہر کے ممالک میں کچھ پیڈسٹرینس کے لیے بھی لائٹ ہوتی ہے نا کہ جب وہ کراس کر سکتے ہیں سڑک اور کبھی کراس نہیں کر سکتے. تو ایک اویئرنیس کیمپین تھی جس میں انہوں نے ایک کہیں پہ کیمرہ چھپایا ہوا تھا اور ایک بڑا سا اسپیکر تھا. تو جو لوگ سڑک کراس کر رہے تھے، جب ان کی ریڈ لائٹ تھی، پیدل کراس کر رہے تھے جب، تو انہوں نے اسپیکر کے اوپر نا بڑی اونچی آواز میں، جیسے گاڑی اسکریچ کر رہی ہوتی نا اور ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، وہ آواز اونچی سی لگائی اور ان کی نا تصویر کھینچ لی جیسے ہی انہوں نے وہ آواز سنی. اور وہ بڑا سا بورڈ تھا، اس کے اوپر ان کی تصویر فٹافٹ ڈسپلے ہو جاتی تھی اور لکھا آ رہا تھا کہ مطلب تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا تھا، یعنی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو دیکھ کے کراس کیا کرو. بڑے مزے کا یعنی ایکسپیریمنٹ ہے یہ. آپ دیکھیں ان تصویروں کے اندر جیسے وہ بندہ کراس کر رہا ہے، ایک دم اس کو جب یہ آواز آتی، جو اس کا چہرہ بنتا ہے نا، جو خوف طاری ہوتا ہے اس چہرے کے اوپر، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان کا چہرہ جو ہے نا اس قسم کا ہوگا کہ ابھی کچھ جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی چیز ہونے لگی ان کے ساتھ، جیسے کوئی بس ان کو آ کے لگنے لگی ہے. تو یہ چہرہ ہوگا ان کے لیے. جو ایکسپیریمنٹ کی میں نے جو ذکر کیا نا، اس میں تو ملی سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے نا آپ کا ایکسپریشن، پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے. ان کا چہرہ جو ہے نا اسی طرح ہوگا.
اور یہ خوفناک چیز ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز ہو. تو جب بھی آپ اس قسم کی آیات پڑھیں اور سنیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں, اعوذ باللہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریالٹی سے بچائے, کیونکہ یہ ریالٹی ہوگی, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگی, کچھ لوگوں کے ساتھ دوسری والی ہوگی. تو جب بھی یہ آیات پڑھا کریں, سنا کریں, تو اللہ تعالیٰ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اور جن لوگوں کے بارے میں پہلے پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں سے بنائے. میرا خیال ادھر رکتے ہیں انشاءاللہ. اگلا حصہ بھی جو ہے اس سورہ کا بہت امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا جتنے بھی بھائی آج آئے ہیں, نیکسٹ سیٹرڈے ہم اسی سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.